ناظرین گرامی، پہلی جنگ عظیم کا آخری سال یعنی سن 1918 نہ صرف جنگ کے خاتمے کا سال تھا بلکہ یہ سب سے تباہ کن سال بھی تھا جس میں متحارب قوتوں نے ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑی، کیونکہ آخر میں فتح اتحادی ممالک کی ہوئی اور مرکزی قوتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1918 کے آغاز سے ہی جنگ کے خاتمے کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ جنگ زدہ ممالک کی معیشتوں کا تباہ ہو جانا، بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع اور بہت سے ممالک میں بغاوتوں کا پھوٹ پڑنا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے سب سے پہلی آواز امریکہ کے صدر ووڈرو ولسن نے اٹھائی اور جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے۔ انہوں نے اپنے 8 جنوری 1918 کے خطاب میں یہ 14 نکاتی امن پروگرام پیش کیا تھا۔ ان کے 14 نکات یہ ہیں: ممالک کے درمیان خفیہ معاہدوں کا سلسلہ ختم کیا جائے، جنگ ہو یا امن، ہر صورت میں سمندروں کی مکمل آزادی کو برقرار رکھا جائے، ہر ممکن معاشی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے تمام ممالک کی آزاد تجارت کا قیام عمل میں لایا جائے، ہر ملک کو اپنی جغرافیائی حفاظت کے لیے کم از کم سامان جنگ رکھنے کی گارنٹی دیتے ہوئے اس سے یہی گارنٹی طلب کی جائے، نو آبادیات کے باشندوں کو مساوی حقوق دیتے ہوئے ان پر حکومت سازی کے لیے باہمی تصفیے کے ساتھ معاملات حل کیے جائیں، روس کے تمام مقبوضہ علاقے واپس کرتے ہوئے اسے آزاد دنیا کے ممالک کی سوسائٹی میں مخلصانہ طور پر خوش آمدید کہا جائے اور اسے اپنے اندرونی سیاسی معاملات کو از خود حل کرنے کا موقع دیا جائے، بیلجیم کی آزاد اور خود مختار حیثیت کو بحال کیا جائے، فرانس کے مقبوضہ علاقے واپس کر دیے جائیں اور 1871 میں الساس اور لورین کے مسئلے پر پروشیا کی زیادتی کا ازالہ کیا جائے، قومیت کی بنیاد پر اٹلی کی سرحدوں کی ازسر نو تنظیم کی جائے، آسٹریا ہنگری کے باشندوں کو آزاد اور خود مختار حیثیت دی جائے، رومانیہ، سربیا اور مونٹینیگرو کی آزاد اور خود مختار حیثیت کو بحال کیا جائے اور سربیا کو آزاد سمندروں میں پہنچ دی جائے، بلکان کے ممالک اپنے تاریخی سرحدی نظام میں مربوط ہوں اور سرحدوں کی تقسیم قومیت کی بنا پر کی جائے، ترکی کی موجودہ سرحدوں کو آزاد اور خود مختار ریاست کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، تاہم دیگر اقوام جو ترک حکومت کے تابع ہیں انہیں آزاد اور خود مختار ریاستوں کی حیثیت عطا کی جائے، ڈارڈنیلز کی آبناؤں کو بین الاقوامی تحویل میں دیتے ہوئے تمام ممالک کی سمندری تجارت اور گزرگاہ کے طور پر آزادی کی حامل قرار دیا جائے، پولش قوم کے واضح اکثریتی علاقوں پر مشتمل آزاد اور خود مختار پولینڈ قائم کیا جائے، جسے سمندروں تک رسائی حاصل ہو، اسے سیاسی اور معاشی آزادی دی جائے، بڑے اور چھوٹے ممالک کی سیاسی آزادی، علاقائی اور جغرافیائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشنز بنائی جائے۔ صدر ولسن کے ان 14 نکات کو بہت پذیرائی ملی اور جرمن حکام نے ان شرائط پر صلح کے لیے ذہنی طور پر تیاری بھی شروع کر دی تھی، لیکن جرمنی کی توقعات کے برعکس اتحادی ممالک کی جانب سے جنگ بندی کے لیے صدر ولسن کے 14 نکات سے ہٹ کر انتہائی سخت شرائط پیش کی گئی، جو یہ تھی: نمبر 1، فرانس کے مقبوضہ علاقے الساس اور لورین کے ساتھ ساتھ دریائے رہائن کے مغربی علاقے فرانس کے حوالے کر دیے جائیں۔ نمبر 2، جرمن اپنی تمام توپیں، بحری جہاز اور لڑاکا طیارے اتحادیوں کے حوالے کر دیں، اتحادی افواج کے تمام جنگی قیدی رہا کیے جائیں، تاہم جرمن حکام کو جنگی قیدیوں کے مطالبے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جرمن افواج فوری طور پر اپنے مقبوضہ علاقے اتحادیوں کے حوالے کرتے ہوئے آغاز جنگ سے قبل کی سرحدی پوزیشنز پر واپس چلی جائیں۔ اتحادی ممالک کی جانب سے پیش کی جانے والی ان سخت شرائط نے جرمنی میں سخت مایوسی پھیلا دی، جس کے باعث جنرل لیوڈنڈروف نے ان شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے آرڈر آف دا ڈے میں فوجوں کو مورچہ بند ہو کر لڑنے کا حکم دیا، مگر اب جرمنی کی اندرونی صورتحال سخت خراب ہو چکی تھی۔ رائخسٹاگ میں ایک واضح اکثریت کسی بھی قیمت پر قیام امن کے لیے مطالبات کر رہی تھی، اسی وجہ سے جنرل لیوڈنڈروف کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 10 نومبر 1918 کو جرمنی نے چاروں ناچار ترک جنگ پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور اس کے نمائندوں نے 11 نومبر 1918 کو صبح 6 بجے اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ معاہدہ دن 11 بجے نافذ العمل ہوا، جس کے بعد عارضی جنگ بندی ہو گئی۔ اس طرح جنگ عظیم اول کے تمام یورپی محاذ خاموش ہو گئے اور انسانی خون سے کھیلی جانے والی ہولی بند ہو گئی۔